بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی ہماری پہلی 13 آیات ہو گئی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 14 سے شروع کرتے ہیں۔ وا اور لو اگر دکھی لت داخل کر دی جاتی علیہم ان پر من اقطارہا اس کے اطراف سے، ثم پھر سئلو ان سے طلب کیا جاتا، ان سے سوال کیا جاتا، فتنہ تھا فتنہ لآتوہا تو ضرور وہ دے دیتے اسے، وا اور ما تلبسو دیر نہ کرتے، بہا اس میں، الا مگر یسیرا تھوڑی سی۔ آیت نمبر 14 کا باب محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر ان پر مدینے کی مختلف طرفوں سے فوجیں آ جاتی، پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جاتا تو ضرور ان کا مطالبہ دے دیتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی۔ اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا اور اگر ان پر مدینے کی طرفوں سے فوجیں داخل کر دی جاتی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں محض ایک بہانہ، اور اگر بالفرض مدینہ منورہ کے مختلف اطراف سے فوجیں ان پر حملہ آور ہو جاتی، پھر ان منافقوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا تمہارے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تم اسلام منحرف ہو جاؤ، تو یہ لوگ ضرور ان کا مطالبہ پورا کر دیتے اور اس مطالبے کو پورا کرنے میں چند لمحوں کی ہی تاخیر کرتے۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ یقین اور صبر کی کمی کا شکار ہوتا ہے، بزدلی اور انسانوں کا خوف اس پر غالب ہوتا ہے، ہر دینی چیز میں شک کرتا ہے اور کسی دینی حکم پر عمل کرنے کی صورت میں اگر اذیت پہنچنے کا صرف احتمال ہی ہو تو اس سے گھبرانے لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا دل عقیدے کی کمزوری اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کہلانے کے باوجود اگر کسی ہلکی سی تکلیف سے ڈرا کر اس سے کفر و شرک کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اس مطالبے کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ افسوس فی زمانہ اس طرح کی صورتحال مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور ان میں بھی عقیدے کی کمزوری کا مرض عام ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر کوئی عقلی اعتراضاً کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے باوجود کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے، قرآن مجید کی حقانیت پر کوئی انگلی اٹھائے اور اسلامی احکام کو اپنی عقل کے ترازو پر تول کر ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے، تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے اپنے دین و مذہب سے پھرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور اگر کسی طرح اپنے دین پر قائم رہیں تو صرف ان اسلامی احکام پر عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں جو انہیں اپنی عقل کے مطابق نظر آئیں، اور جو ان کی عقل کے برخلاف ہوں تو انہیں جھٹلانے اور دین اسلام کے دامن پر ایک بدنما داغ قرار دینے میں تاخیر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہم آیت نمبر 15 کرتے ہیں۔ وا اور لقد ضرور بے شک، کانو آہدو انہوں نے عہد کیا تھا، اللہ سے، من قبلو اس سے پہلے، لا یولون وہ نہ پھیریں گے، ادبارہ پیٹھیں، وا اور کانا ہے، عہد اللہ کا عہد، مسئولاً پوچھا جانا، اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ کے وعدے کا پوچھا جائے گا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے،
یعنی جو لوگ مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، بے شک وہ غزوہ خندق سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ دشمنوں کو پیٹ دکھا کر جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور جو غلطی ہم سے پہلے سرزد ہوئی اسے نہیں دہرائیں گے، لیکن انہوں نے وہ عہد توڑ دیا اور اپنے گھروں میں واپس جانے کی اجازت طلب کرنے لگ گئے۔ یاد رکھیں کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اسے پورا نہ کرنے پر سزا دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا عہد کرنا گویا رب عز و جل سے عہد کرنا ہے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے نائب اعظم اور مختار مطلق ہیں، لہٰذا آپ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا لازم ہے۔ آگے آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں۔ قل، تم کہو، لن ينفعکم الفرار، لن ينفعکم ہرگز نفع نہ دے گا تمہیں، فرارو فرار ہونا، ان اگر فرر تم فرار ہو رہے ہو، من الموت موت یا قتل سے، من الموتی اول قتلی موت سے یا قتل سے، اور اذن اس وقت، لا تمتعون فائدہ اٹھانے نہیں دیا جائے گا تمہیں، الا مگر قلیلاً تھوڑا۔ آگے آیت نمبر 17، کل، تم کہو، من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، یعصمکم بچائے گا تمہیں، من اللہ اللہ سے، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے، بکم تمہارے ساتھ، سوءن برائی کا، او یا ارادہ بکم ارادہ کرے تم پر، رحمتن رحم فرمانے کا، وا اور لا یجدون وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیا کوئی حامی، ولا نصیرہ نہ ہی کوئی مددگار۔ اب ان دونوں آیات کا محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تم فرماؤ، اگر موت یا قتل سے بھاگ رہے ہیں تو ہرگز تمہیں یہ بھاگنا نفع نہ دے گا، اور اس وقت بھی تمہیں تھوڑی سی دنیا ہی فائدہ اٹھانے کو دی جائے گی۔ تم فرماؤ، وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر رحم فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ آیت نمبر 16 اور 17 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ فَلَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان اجازت طلب کرنے والوں سے فرما دے کہ اگر تم موت یا قتل ہو جانے کے ڈر سے بھاگ رہے ہو تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مقدر ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا، اس لیے اگر تمہاری تقدیر میں یہاں موت لکھی تو وہ تمہیں آ ہی جائے گی، اور اگر یہاں تمہاری موت کا وقت نہیں آیا ہے تو بھی میدان جنگ سے بھاگ کر صرف اتنا ہی دن دنیا سے فائدہ اٹھا پاؤ گے جتنے دن تمہاری عمر باقی ہے، اور یہ ایک قلیل مدت ہے، تو تم تھوڑی سی موہوم زندگی کے لیے اتنے بڑے گناہ کا بوجھ کیوں اٹھا رہے ہو۔ قل، تم فرماؤ، یعنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہیں قتل اور ہلاک کرنا منظور ہو تو اسے کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہیں امن و عافیت عطا فرما کر تم پر رحم فرمانا چاہے تو کوئی تمہیں قتل اور ہلاک نہیں کر سکتا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی جانوں کا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی مددگار ملے گا۔ آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں۔ قد، بے شک، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ، المعوقین روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والوں کو، لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلما آؤ، الینا ہماری طرف، وا اور
لا یأتون وہ نہیں آتے الباسا لڑائی میں الا مگر قلیلاً تھوڑے، بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے پاس یہودیوں نے پیغام بھیجا تھا تم کیوں اپنی جانیں ابو سفیان کے ہاتھوں سے ہلاک کرانا چاہتے ہو، اس کے لشکری اس مرتبہ اگر تمہیں پا گئے تو تم میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑیں گے، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ، تم ہمارے بھائی اور ہمسائے ہو، اس لیے ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ خبر پا کر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق اور اس کے ساتھی مومنین کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے ڈرا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے روکنے لگے، اور اس میں انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن جس قدر انہوں نے کوشش کی مومنین کی ثابت قدمی اور استقلال اور بڑھتا گیا۔ آگے آیت نمبر 19 دیکھتے ہیں۔ اشہدن بخل کرتے ہوئے، علیکم تمہارے اوپر، اذا پھر جب جا آتا ہے، خوف ڈر، رأیتم تم دیکھو گے انہیں، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الیکا تمہاری طرف، تدور گھوم رہی ہوتی ہے، اعینہم ان کی آنکھیں، کالذی یغشا علیہ اس کی طرح جس پر چھائی ہو، من الموت موت، فاذا پھر جب ذهب الخوف نکل جاتا ہے، ذهب چلا جاتا ہے، خوف ڈر، سلکوکم تو تانے دینے لگتے ہیں تمہیں، بِأَلْسِنَةٍ حداد تیز زبانوں کے ساتھ، اشہدن حرص کرتے ہوئے، علی الخیر بلائی پر، اولئک یہ لوگ لم یؤمنوا ایمان نہیں لائے، فاحبط تو برباد کرتی ہے اللہ نے، اعمالہم ان کے اعمال، با اور کانا ہے، ذالک یہ، اللہ اللہ پر یسیرہ بہت آسان۔ اب اس آیت کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانے دینے لگتے ہیں، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دی اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 19 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اشہاتن علیکم تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، یعنی منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے جنگ میں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لوگ بخل کرتے ہیں، اور اگر جیسے تیسے لڑائی میں کچھ شرکت کرنا پڑ ہی جائے تو اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ خوف سے ان کی آنکھیں ہی گھوم رہی ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان جنگ میں فتح یاب ہو جاتے ہیں تو پھر مال غنیمت لینے کے لیے سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی جرت کی جھوٹی داستانیں سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بہادری دکھائی اور ہماری بہادری کی وجہ سے ہی جنگ میں کامیابی اور غنیمت ملی ہے، لہٰذا ہمیں غنیمت میں زیادہ حصہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اگرچہ اپنی زبانوں سے ایمان کا اقرار کیا ہے لیکن در حقیقت یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، اور چونکہ حقیقت میں وہ مومن نہ تھے اس لیے ان کے تمام ظاہری عمل، جہاد وغیرہ سب باطل کر دیے گئے، اور عملوں کو باطل کر دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت پر ساتھ نہ دینا اور زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا منافقوں کا کام ہے، جب مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیتا ہے اور زبانی دعوے کرنے کی بجائے عملی مظاہرہ زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان ایک اور دیگر کام کرنے کے لیے اعضاء دو دیے ہیں، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ کلام کم اور کام زیادہ کرے۔ آگے آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں۔ یحسبون وہ سمجھ رہے ہیں،
احزاب لشکر لم یذهبوا ابھی تک نہیں گئے، وا اور ان اگر ان یاتی دوبارہ آئیں احزاب لشکر یودو تو وہ تمنا کریں گے لو کاش انہم کے وہ بعدونا گاؤں میں رہنے والے فی الاعرابی دیہاتوں میں ہوتے، یس آلونا پوچھ لیتے ان انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں، اور لو اگر کانو وہ ہوتے فیکم تم میں ما قاتلو تو نہ لڑائی کرتے، الا مگر قلیلاً تھوڑے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ کسی گاؤں میں ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، اور اگر وہ تم میں رہتے تو جب بھی تھوڑے ہی لڑتے۔ آیت نمبر 20 کی تفسیر دیکھتے ہیں، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اور سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے، یعنی منافق لوگ اپنی بزدلی اور نامرادی کی وجہ سے ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفار قریش، غطفان قبیلے کے لوگ اور یہودی وغیرہ ابھی تک میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، اگرچہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بھاگ چکے ہیں، اور ان کی بے ہمتی کا یہ عالم ہے کہ اگر بالفرض کفار کے لشکر دوبارہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دیں، اب کی بار ان کی آرزو یہ ہوگی کہ یہ لوگ مدینہ پاک کو ہی چھوڑ کر دیہات میں بھاگ جائیں، اور مدینہ منورہ آنے جانے والے لوگوں سے تمہاری ہار جیت کی خبر پوچھ لیا کریں، اور خود مدینہ منورہ آنے کی ہمت کبھی نہ کریں، اور اگر انہیں تمہارے درمیان ہی موجود رہنا پڑتا تب بھی ان میں سے تھوڑے لوگ ہی لڑائی کرتے، اور وہ بھی صرف ریاکاری یا ذلت کے ڈر سے یا عذر پیش کرنے کے لیے، تاکہ انہیں یہ کہنے کا موقع مل جائے ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی سورہ احزاب کی 20 نمبر آیت تک ترجمہ اور تفسیر۔